بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 7 تک ہم نے کل پڑھی تھی۔ اب آیت نمبر 8 کو دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنُيَسِّرُكَ، یہ بھی الفاظ سارے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ وا اور نُيَسِّرُ، ہم آسان کریں گے۔ وَنُيَسِّرُ، اور ہم آسان کریں گے کا آپ کو، لِلْيُسْرَى، لے واسطے کے لیے، یسرا آسانی، تو وَنُيَسِّرُ کا اور ہم آسان کریں گے آپ کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے، یعنی آپ کے لیے آسانی اور خیر اور بھلائی جو ہے اس کی طرف تمام راستے آپ کے لیے ہموار کر دیں گے۔ اور اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ آپ کا جو نبوت و رسالت کا سارا فریضہ ہے اس کی ادائیگی آپ کے لیے آسان کر دی جائے گی، کیونکہ پیچھے اس کا جو تعلق ہے وہ جو آپ جو بھی بھول جائیں گے ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور خفیہ کو جانتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی خیالات ہیں بندوں کے دلوں میں، یا آپ کے ذہن میں جو خدشہ ہے کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں، وہ خدشہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ کے جو خدشات ہیں آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیں، آپ کی جتنی بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَى آسانی کے لیے۔ تو آپ کا جو فریضہ ہے آپ اپنا فریضہ ادا کیجئے۔ پریشان ہونا اپنے فریضوں کی ادائیگی میں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اور میرے اس فریضے کی ادائیگی کے بعد اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا یا نہیں نکلے گا، لوگ ہدایت پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا جو نہیں آ رہے وہ کیوں نہیں آ رہے۔ یہ وہی بات جو پیچھے بھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دونوں کا تعلق جو ہے دعوت کے معاملے کے ساتھ ہے۔ واعظین کا جو جذبہ اور ان کی جو دل کے اندر پریشانی ہوتی ہے کہ ان کی واعظ لوگ جو ہیں وہ سنیں اور سن کر ہدایت پر آئیں، جب وہ ہدایت پر نہیں آتے تو واعظ جو ہے اس کو اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ میری وہ جو کوشش ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فریضہ تھا، اور ہر عالم اور ہر واعظ کا یہی فریضہ ہے۔ جب وہ ادا کرتا ہے تو اسے اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح طور پہ یہ فریضہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اور پھر یہ ہے کہ جب میں کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ جو ہیں وہ میری بار بار واعظ کو، نصیحت کو سن کے ہدایت پر کیوں نہیں آ رہے۔ یہ ساری پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھیں، یہ ساری پریشانیاں آج بھی ہر مخلص عالم اور واعظ کو بھی ہیں کہ جو یہ کوشش کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اسی لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے جمعے کی دونوں رکعتوں میں بھی اور عیدین کی دونوں رکعتوں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، ان اگر نفع دے، الذکرى نصیحت، یعنی اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے تو پھر آپ نصیحت کیجئے۔ یعنی بعض جگہیں، بعض موقع، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نصیحت کرنا بالکل بے فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ برابر ہے۔ تو یعنی چاہے آپ ڈراتے ہیں چاہے نہیں ڈراتے، چاہے آپ کو ان کو سمجھائیں چاہے نہ سمجھائیں، وہ ایک جیسا ہے، ان کو اثر کوئی نہیں ہونا۔ وہ ہیں ہی اس طرح کے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ تو آپ ان کو ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے، سواء علیہم، یہ برابر ہے ان پر، کوئی اس کا فرق نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسا شخص اگر کوئی ہے
کہ جس کی توقع ہی نہیں کہ وہ سنے گا یا وہ سننا چاہتا ہے یا سن کر اس کا کوئی سنانے کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا، ایسی صورت میں تو پھر جو دعوت ہے اس کی بے قدری ہے۔ آگے اگر کسی سننے والے کو کوئی رغبت ہے، کوئی تھوڑا بہت وہ بات کو سنتا ہے، تو یہ تو پھر اس کا احترام ہو رہا ہے نا اس عداوت کا اور اس بات کا۔ لیکن وعلیکم السلام، ایک بندہ جو ہے وہ بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے چپ کرو بھاگ جاؤ چلے جاؤ میں نہیں بات، اور وہ داعی جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے نہیں میری بات سنو، تو ایسی صورت میں وہ پھر اس دعوت کی توہین ہے۔ اس طریقے سے دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دعوت جو ہے اس کا کوئی بھی ذرا بھر بھی کہیں پر فائدہ اور نفع کسی کو پہنچ سکتا ہے تو پھر نصیحت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے جہاں پر کہ 1% بھی ذرا برابر بھی کوئی امید نہیں ہے وہاں پر کہ اس دعوت کا کوئی فائدہ ہوگا، تو اس طرح کی دعوت کی بے قدری کرانے کی بجائے پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ فذکر، بس آپ نصیحت کیجئے، ان اگر نفعت الذکر، نفع دے نصیحت، تو آپ نصیحت کریں، اور نصیحت کرنے والوں کا انبیاء کا کام بھی پہنچا دینا ہے، اور انبیاء کے ورثاء علماء کا کام بھی بات کا پہنچا دینا ہے۔ اب اس بات کو کون قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا وہ تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، اور وہ اس کی اپنی قسمت ہے کہ اس نے اگر وہ جنت میں جانے والا ہے تو وہ اس دعوت سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو خدا نہ خواستہ جہنم میں جانے والا ہے وہ یقیناً اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ نصیحت کریں، اگر نفع دیتی ہے، جہاں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دعوت دینا فائدہ مند ہے تو آپ دعوت دیجیے۔ لیکن اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کے نتائج کے آپ ذمہ دار نہیں، جیسے پچھلی صورت میں فرمایا یہاں بھی کہ آپ نصیحت کریں تو کیا ہے نتائج یہ ہوں گے کہ یذکروا، سا جلد ہی ان قریب، یذکروا نصیحت حاصل کرے گا، من جو شخص، یخشا ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا۔ یعنی ایک خطاب ہو رہا ہوتا ہے، سامعین میں بہت سے مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ مزاج اور الگ الگ رویہ ہوتا ہے اس دعوت کے بارے میں۔ جیسے بارش ہوتی ہے، بارش تو ایک ہی طرح کی ہو رہی ہوتی ہے ہر جگہ پر، لیکن جن جگہوں پر برس رہی ہوتی ہے وہ جگہیں اپنی جو ان کی اصلیت ہے، اپنی جو ان کی جگہوں کی حقیقت ہے، وہ اس کے مطابق اس بارش سے فائدہ اٹھا پاتی ہیں۔ زرخیز زمین کے اوپر، نرم مٹی کے اوپر بارش برستی ہے، وہ اس سے نمی لیتی ہے، اس سے انگوریاں یعنی ہریالیاں اگتی ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہی بارش جو ہے وہ ایک رکڑ چٹیل چٹان کے اوپر برستی ہے، تو پہلے تو چٹان کے اوپر تھوڑی بہت مٹی دھول ہوتی ہے تو اس کی بھی کوئی زرخیزی والی اور ایک اچھی زمین والی کوئی شکل تھوڑی بہت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اوپر سے، لیکن جب بارش برستی ہے تو وہ دھول بھی اتر جاتی ہے، اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتی، بس پانی اس کے اوپر پڑتا ہے اور پانی جو ہے اس کی پہلے والی دھول کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے، اور وہ بالکل اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتی وہ چٹان۔ اسی طرح سے سامعین بھی جو ہوتے ہیں کسی داعی کے، ان میں بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی تو بڑی زرخیز زمین ہوتی ہے، وہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی روشنی رکھی ہوتی ہے، وہ ایک ایک بات سے اپنے ایمان میں تازگی محسوس کرتے ہیں اور وہ اس سے رہنمائی لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے کہ کب جان چھوٹے اور نکلیں ہم یہاں سے، پتہ نہیں یہ مولوی بات کب ختم کرے گا، اور کوئی ان کی بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ مختلف طرح کے رویے ہیں لوگوں کے، لیکن داعی کا کام ہے نصیحت کرنا۔ جہاں بھی کہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دعوت دینے سے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا لوگوں کو، اس کو دعوت دینی چاہیے۔ باقی رہا لوگوں کا معاملہ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سیذکروا، ان قریب یا جلد ہی نصیحت حاصل کرے گا، من یخشا جو ڈرتا ہے، اور یتجنب اجتناب کرے گا، بچے گا یا بھاگنا چاہے گا، ہاں اس سے، الاشقا
سب سے زیادہ بدبخت جو بدبخت آدمی ہے وہ اس سے جان چھڑائے گا، وہ اس سے اجتناب کرے گا، یا تو وہاں جائے گا نہیں، اگر کہیں پھنس گیا تو پھر وہ بس مصیبت کا مارا بیٹھا ہوگا، دل چاہے گا کہ کون سا وقت ہو کہ میں یہاں سے نکلوں اور بھاگوں۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، اور جو بدبخت آدمی ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو رویے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ داعی کا، واعظ کا، نصیحت کرنے والے کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرتا چلا جائے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا، اور جو بدبخت ہے وہ اس سے اجتناب کرے گا، کرتا رہے۔ جہاں بھی نصیحت کا فائدہ ذرا بھی محسوس ہو کہ اگر نصیحت یہاں پہ نفع دے گی تو داعی کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور بچے گا اس سے، یا بچنا چاہے گا اس سے، یا اجتناب کرے گا اس سے، کر لیں تو زیادہ میرے خیال میں لفظ اپنا معنی ادا کرتا ہے کہ وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اجتناب کرے گا اس سے یا بچے گا اس سے، جو بھی آسان لگے، الاشقا، سب سے بدبخت۔ اور یہ جو بدبخت ہے اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو دعوت حق سے اجتناب کرتا ہے، جان چھڑاتا ہے، کنی کتراتا ہے، یہ بدبخت آدمی الذی، وہ جو یصلا، داخل ہوگا، النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ میں۔ یہ کبریٰ اکبر کی مؤنث ہے، اکبر سب سے بڑا اور کبریٰ سب سے بڑی، تو النار جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہے، اس وجہ سے النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ میں، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ہے جو کہ بہت خطرناک اور خاص قسم کی، سب سے شدید قسم کی آگ ہے، اس لیے اس کو سب سے بڑی آگ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الذی، وہ یصلا، داخل ہوگا، وہ بدبخت دعوت حق سے اجتناب کرنے والا داخل ہوگا النار الکبریٰ، آگ میں سب سے بڑی، یا سب سے بڑی آگ میں۔ ثم، پھر جب اس آگ میں جائے گا، ثم، پھر لا یموت، نہ وہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا، اور نہ یحییٰ، زندہ ہوگا۔ یہ بڑی عجیب کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے کہ دنیا میں تو انسان کسی شدید آگ کے اندر اگر کہیں گر گیا تو جھلس جائے گا، جھلس کے ختم ہوگی زندگی، مر گیا اور ساری اس کی تکلیف دنیا کی ختم ہوگی اور بس۔ لیکن وہ کیسی کیفیت ہوگی کہ اس دنیا کی آگ سے بھی 69 گنا زیادہ شدید گرم آگ میں وہ جہنمی جلے گا، موت نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کی آگ جو اس سے 70 درجے کم ہے، یعنی کم شدید گرم ہے، اس میں انسان گرتا ہے تو جھلس کے مر جاتا ہے، تو اس سے 70 گنا گرم آگ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 70 مرتبہ مرے گا، یعنی 70 مرتبہ مرنے کی کیفیت تک پہنچے گا، 70 گنا زیادہ، لیکن مرے گا نہیں۔ تو کتنی وہ شدید تکلیف ہوگی۔ یہاں تو مر کے جان چھوٹ جاتی ہے، تو وہاں شدت اس سے بھی 70 گنا زیادہ، لیکن موت پھر بھی کوئی نہیں۔ تو ایسا جینا پھر کیا جینا ہے؟ نہ وہ مرنا ہے اور نہ وہ جینا ہے، وہ اس کیفیت میں ہوگا۔ وہ بدبخت آدمی جو اللہ کی ہدایت کی جو دعوت ہے اس سے اجتناب کرتا ہے، وہ اس سب سے بڑی آگ میں جائے گا، اور وہاں اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ نہ وہ مرا ہوا ہوگا اور نہ زندہ ہوگا، یعنی نہ وہ وہاں پر مرے گا اور نہ زندہ ہوگا، یعنی موت وہاں پہ آنی کوئی نہیں، اور حالت اس کی زندوں والی ہونی کوئی نہیں۔ تو بس اسی کشمکش میں، زندگی اور موت کی کشمکش میں جس طرح سے انسان ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یہ ان کی کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی یہاں پہ بیان فرمائی، اور ان ساری آیات کا مقصد ہم سب مسلمانوں کو خاص طور پر اور تمام انسانوں کو عام طور پر یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی دین کی جو دعوت ہے، اللہ کی ہدایت کی جو دعوت ہے، اس کی طرف ہمیں شوق، رغبت رکھنی چاہیے، اس میں اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھتے ہوئے اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں ہے تو ہمیں پھر ان نصیحتوں سے جو کی جاتی ہیں فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور جو لوگ ان نصیحتوں سے، ان دروس سے، ان واعظوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، وہ اپنے لیے پھر جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس رویے کی طرف لانا چاہیے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کہ وہ دعوت حق کا متلاشی رہے، اور ہر وقت جہاں بھی کہیں اسے نیکی کی بات سنائی دے وہ وہاں سے اپنے لیے نیکی اور ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ کافی ہے جی، باقی انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اب دوبارہ دیکھ لیجئے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کریں گے آپ کے لیے، آپ کو، ہم وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کریں گے آپ کو، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے، فذکر، پس آپ نصیحت کریں، ان اگر نفعت، نفع دے، الذکرى، نصیحت، سیذکر، جلد ہی نصیحت حاصل کرے گا، من یخشا، جو ڈرتا ہے، ویتجنبها، اور اجتناب کرے گا اس سے، یا اور بچے گا اس سے، الاشقی، سب سے بدبخت، الذی، وہ، جو، یصلی، داخل ہوگا، النار الکبریٰ، سب سے بڑی آگ میں، ثم، پھر، لا یموت، نہ وہ مرے گا، فیہا، اس میں، ولا یحییٰ، اور نہ زندہ ہوگا۔